دنیاوی قانون کی کتابوں میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ آئیے ان سوالات کی جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں احسان، محبت، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اہل تقوی بن جاؤ۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ دنیاوی آئین و قانون کی کتابوں میں قانون کی تمام دفعات کسی کو مخاطب کیے بغیر بیان کی جاتی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا قانون ہے جس کا لوگوں کی روح اور جذبات و احساسات سے تعلق و واسطہ ہے۔ اسی لیے وہ قوانین الہی کو بیان کرتے وقت خطاب کرتا ہے، اور پھر قرآنی خطاب کا انداز بھی سب سے جدا ہے۔ کبھی عوام الناس کے لیے فرمایا یا ایھا الناس، لیکن ہدایت حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ جہان و انسان کی خلقت کا مقصد انسانی کمال ہے، یعنی کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کا اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سخر لکم، سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، خلق لکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ انسان و انسانیت کا کمال عبادت کے ذریعے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زارعات آیت نمبر 56۔ عبادت کے اثرات و آثار میں سے تقوی کا حصول ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ تقوی و پرہیزگاری کی نہایت کامیابی و کامرانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ سوال: خدا کی عبادت کیوں کریں؟ جواب: قرآن پاک میں چند جگہ پر اس کا جواب یوں آیا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خالق اور رب ہے۔ مشرکین خدا کی خالقیت کا اقرار کرتے تھے مگر اس کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ربکم اور خلقکم کے دونوں کلمے ایک ساتھ استعمال کیے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا خالق ہی تمہارا پروردگار بھی ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 102 میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار ہے جو یگانہ معبود ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت اور بندگی کرو، کیونکہ وہ تمہارے رزق، روزی اور امان کا ضامن اور فراہم کرنے والا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سورہ قریش آیت نمبر 3 و 4۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا فاعبدونی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ انسان کا عبادت کرنا انسان کی خلقت کا مقصد ہے، خالق کا مقصد نہیں ہے۔ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ارض پر سب لوگ کافر ہو جائیں تو وہ اس بات سے بے نیاز ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8۔ چنانچہ سب لوگ سورج کی طرف گھر بنائیں یا سورج سے پشت کر کے گھر تعمیر کریں، اس سے سورج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کی عبادت ہم پر واجب ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق، رازق اور مربی ہے اور اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس فریضے کی انجام دہی پر وہ ہمیں اس کا انعام و جزا عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی نہایت مہربانی
لطف و کرم اور اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کو عبادت کرنے پر ابھارتی ہیں۔ نمبر 1، وہ جو ہمارا خالق ہے، رازق و مربی ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر توجہ ہمیں عبادت کرنے پر ابھارتی ہے۔ نمبر 2، اپنے فقر و احتیاج پر جب توجہ کرتے ہیں تو سر جھک جاتے ہیں۔ نمبر 3، عبادت کے آثار و برکات پر توجہ ہمیں بیدار کرتی ہے۔ نمبر 4، عبادت کو ترک کرنے کے برے اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر عبادت کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اس بات پر توجہ کہ ساری کائنات اس کی مطیع ہے اور تسبیح کرنے کی حالت میں ہے، تو پھر ہم کیوں اس کائنات کے عضو معطل ہوں؟ ہمیں بھی فطرت کا ہم رنگ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اس بات کو جاننا چاہیے کہ عشق اور عبادت ہماری روح میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اس کی ذات سے بڑھ کر اور کون سی ایسی ذات ہو سکتی ہے جس سے عشق کیا جائے؟ سوال، قرآن میں ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ۔ تو کیا اگر کوئی یقین تک پہنچ جائے وہ نماز ترک کر سکتا ہے؟ جواب، اگر ہم یہ کہیں کہ سیڑھی لگاؤ تاکہ تمہارا ہاتھ درخت کی اوپری شاخ تک پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ جب تمہارا ہاتھ اس شاخ تک پہنچ جائے تو تم نیچے سے سیڑھی گرا دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم گر جاؤ گے۔ جو کوئی عبادت سے دور ہو گیا وہ ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے نیچے کی طرف گر گیا ہو۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کے علاوہ وہ لوگ جو یقین تک پہنچتے ہیں جیسے رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام، انہوں نے ایک لمحے بھی عبادت سے غفلت نہیں برتی۔ اس لیے آیت کی مراد عبادت کے آثار کو بیان کرنا ہے، عبادت کی حدود کو معین کرنا نہیں ہے۔ آیات و روایات میں عبادت کے مختلف آداب و شرائط ذکر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کسی مناسب جگہ پر بحث کی جائے گی، لیکن کیونکہ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے سب سے پہلا فرمان ہے، بعض عناوین کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ عبادت کس طرح ہونی چاہیے۔ محکومانہ عبادت یعنی اس کے حکم کے مطابق اور خرافات کے بغیر۔ آگاہانہ عبادت، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا مخاطب اور معبود کون ہے۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ خالصانہ عبادت، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ خاشعانہ عبادت، فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 2۔ عاشقانہ عبادت، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الناس من عشق العبادہ، بہار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 253۔ عبادت کی 3 شرطیں ہیں۔ شرط صحت جیسے طہارت و قبلہ رخ ہونا، شرط قبولیت جیسے تقوی و خلوص ہونا، شرط کمال یعنی عبادت آگاہانہ، خاشعانہ، مخفیانہ، عاشقانہ ہو، کیونکہ یہ سب شرط کمال ہیں۔ تفصیل کے لیے کتاب اسرار نماز و تفسیر نماز تالیف جناب محسن قراءتی کی طرف رجوع کریں۔ بہترین ترجمہ تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی دعوت عمومی ہے اور تمام لوگوں کو شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عبادت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اور اس کا فلسفہ ولی نعمت کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا خدائی فرمان یہی ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرو۔ نمبر 3، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت وجود کی نعمت ہے اور تمام انسانوں کو سب سے پہلا حکم عبادت اور بندگی کا ہے۔ نمبر 4، خبردار تمہارے پہلے کے بزرگوں کی بت پرستی اور گمراہی تمہیں خدا کی عبادت سے دور نہ کر دے، یہ یاد رکھو کہ وہ بھی تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ نمبر 5، عبادت تقوی کا ذریعہ ہے، اگر عبادت ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کرتی تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ نمبر 6، اپنی عبادت پر ہم مغرور نہ ہوں، اس لیے کہ ہر عبادت تقوی پیدا نہیں کرتی۔
تو ناظرین، ہم نے جانا کہ دنیاوی قانون کتابوں میں کسی کو مخاطب قرار نہیں دیا جاتا، لیکن قرآن چونکہ روح اور جذبات سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا قانون بیان کرتے وقت مختلف طبقات سے خطاب کیا ہے، جیسے اے ایمان والو اور اے لوگو۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کمالات تک پہنچنا ہے، اور کمالات تک پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ ہمارا رازق، مالک اور خالق ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔